حبیب خدا رحمت العالمین خاتم المرسلین فخر انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے اور لاڈلے نواسے علی و فاطمہ کے دل کا چین نور عین شافی محشر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کربلا کا ذکر ہو اور سکینہ کا ذکر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لاکھوں سلام اس معصومہ پر جو عاشور کا دن ڈھلنے تک اپنے سے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ کر دلاسا دیتی رہی کہ ابی امو پانی لائیں گے۔ معصوم کو کیا خبر تھی کہ اس کے امو عباس علمدار علیہ السلام تو آج نہر کے کنارے اپنے بازو کٹائیں گے۔ عصر عاشور سے پہلے جناب عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد سکینہ خاموش ہو گئی اور پھر موت کے وقت تک پانی نہ مانگا، کیونکہ سکینہ کو آس تھی کہ چچا عباس ہی پانی لائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت جناب عباس علمدار علیہ السلام کے بعد ہائے پانی کی صدائیں نہیں آئیں۔ مقتل میں لکھا ہے کہ جب محرم 61 ہجری کو آل طہار کو پابند سلاسل کر کے بازاروں سے گزارا گیا تو اس معصوم کو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر زندان شام کے آخری آرام گاہ تھی، وہی قید خانہ بن گئی۔ ایک روز جب بی بی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھیں اور بہت آہ و بکا کیا، تمام بیبیاں رو رہی تھیں۔ یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی چھوٹی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے۔ یزید کو بتایا گیا کہ اگر سر حسین علیہ السلام زندان میں بھجوا دیں تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ سر امام حسین علیہ السلام زندان میں لایا گیا، ایک حشر برپا ہوا، تمام بیبیاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ سید سباد عبد بیمار تو کو زنجیر سنبھالے بابا حسین کے سر کو لینے آگے بڑھے۔ سکینہ کی گود میں جب بابا کا سر آیا، بے چینی سے لرزتے ہونٹ امام علی مقام کے رخسار پر رکھ دیے، کبھی ماتھا چومتی، کبھی لبوں کا بوسہ لیتی، روتی جاتی اور شکوے کرتی جاتی۔ بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، بابا میرے کان زخمی ہو گئے، میرے دامن میں آگ لگی، بابا نہ آپ آئے، نہ امو آئے، نہ بھائی اکبر آئے، بابا ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا، بابا اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی سکینہ روتی رہی، ہچکیوں کی آواز بتدریج کم ہوتی گئی، پھر بالآخر خاموشی چھا گئی۔ سید سجاد کھڑے ہو گئے، پھوپھی زینب کو سہارا دیا اور بلند آواز میں فرمایا، سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانے میں ہی اس معصوم بچی کو اسی خون آلود کتے میں دفنا دیا گیا۔ جو لوگ شام میں زیارات کے لیے جاتے ہیں اس بی بی کے مزار پر ضرور دیا جلاتے ہیں۔ اے پروردگار، اس معصوم سکینہ کی یتیمی کے صدقے کسی بچی کو اس کم سنی میں یتیم نہ کرنا۔